آپ کو پتہ ہے، آپ نے سنا ہوگا بادشاہ پرانے وقت میں دماغ سے خالی ہوتے تھے، جو وزیر مشیر ان کے کہتے تھے وہی کرتے تھے۔ سر پٹرول کا ریٹ بڑھ گیا ہے، عوام کو کیا کرنا چاہیے اب؟ عوام کو پرسکون رہنا چاہیے۔ ایک بادشاہ تھا نا، وہ کسی اپنے علاقے میں دورے پہ گیا۔ اب جب دورے پہ گیا تو وہاں پہ بہت بڑا عوام کا اکٹھ ہوا تھا، تو بادشاہ نے خطاب کیا اور بادشاہ نے پوچھا کوئی مسئلہ مسائل ہے آپ لوگوں کا تو بتائیں۔ تو وہاں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضور والا، ہم نے شہر جانا ہوتا ہے، راستے میں یہ دریا پڑتا ہے، اس پہ اگر پل بن جائے نا تو ہمارا جو راستہ ہے نا، جو سفر ہے وہ آدھا ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں وہ بہت دور سے گھوم کے جانا پڑتا ہے، تو اس طرح ہمارا جو ہے وہ ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے اور سفر بھی بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ درمیان سے سیدھا پل بن جائے تو ہمارا سفر آدھا رہ جائے گا، ہمارا ٹائم بھی بچے گا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا جی پل بنا دیں جی۔ اب وزیروں کو حکم دیا، وزیروں نے کام شروع کر دیا۔ خیر کچھ عرصے بعد نا وہ پل تیار ہو گیا۔ جب پل تیار ہو گیا تو عوام بڑے خوش ہوئے، عوام نے وہاں سے گزرنا شروع کر دیا، آنا جانا آمد و رفت شروع ہو گئی۔ اب ہوا یہ کہ کسی وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، ہم نے اتنے کروڑوں روپے اس پر لگا دیے، تو اس سے ہمیں انکم تو کوئی آ ہی نہیں رہی، کیوں نہ اس پہ ٹیکس لگا دیں؟ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے سنا ہوگا بادشاہ پرانے وقت میں دماغ سے خالی ہوتے تھے، جو وزیر مشیر ان کے کہتے تھے وہی کرتے تھے۔ بادشاہ نے کہا جی ٹیکس لگا دو، 1 روپیہ پر ہیڈ۔ اب 1 روپیہ فی بندہ ٹیکس لگ گیا۔ اب وہاں سے جب لوگ جاتے، پہلے فری تھا، جب ٹیکس لگا تو لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا جی مر گیا جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بادشاہ سلامت آپ تو بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کچھ احتجاج وغیرہ کیا، تو بادشاہ نے وزیر کو بلایا، اس نے کہا یار اس کا کیا حل ہے؟ اب لوگ تو احتجاج کر رہے ہیں، میرے خلاف ہیں۔ تو وزیر نے کہا کہ زورے والا پولیس والے کھڑے کر دے، ایک ادھر اور ایک ادھر، کہ 1 روپیہ ٹیکس بھی لے گا اور ساتھ ایک جوتا بھی مارے گا۔ بادشاہ کا حکم تھا، فوراً جناب پولیس والے کھڑے ہو گئے، ایک اس کونے پہ اینڈ پہ، ایک اس اینڈ پہ، جو ادھر سے جاتے ہیں ان کو 1 1 روپیہ جرمانہ ٹیکس پلس 1 1 چھتر۔ لوگ پھر بھی آ جا رہے ہیں اسی طرح۔ پھر لوگوں نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ جو کام ہے یہ تو بڑا بھئی اور خطرناک ہو گیا، ہمارے لیے بڑی تکلیف والا کام ہے۔ تو بادشاہ نے پھر وزیروں سے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساتھ یہ بھی ظلم ہے کہ پیسے بھی لے رہے ہیں ساتھ جوتے بھی مار رہے ہیں۔ تو وزیر سے پوچھا کیا کرے؟ وزیر نے کہا کہ ایسے کریں سر، 5 روپے ٹیکس کر دیں اور 5 جوتے کر دیں فی بندہ۔ بادشاہ نے اسی طرح کیا کہ وہ بادشاہ کا حکم تھا جناب، اگلے دن جناب پولیس والے جو تھے وہ ایکٹیو ہو گئے، 5 جوتے مارے اور 5 روپے ٹیکس لے۔ لوگ جو تھے انہوں نے پھر احتجاج کر دیا، اکٹھے ہو گئے، احتجاج کیا۔ تو بادشاہ جو تھا اس نے کہا میں خود پوچھتا ہوں یار ان کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ بادشاہ نے پوچھا ہاں بھئی آپ کیوں احتجاج کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جناب جو جوتے مارنے والے سپاہی ہیں نا وہ کم ہیں، ہماری لائنیں بہت لمبی لگتی ہیں اور ہمارا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہو رہا ہے، تو سپاہی بڑھائے جائیں تاکہ ہمیں جوتے مارنے میں ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ تو اس قوم کا وہی حال ہے کہ یہ جوتے کھانے والی قوم ہے، اس نے خود کچھ نہیں کرنا۔ ہاں یہ ضرور ہے، یہ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، وہ لگے پڑے ہیں سب۔ تو کچھ چیزیں جو ہے نا اس قوم کو کبھی بھی سمجھ نہیں آنی۔ یہ قوم ساری زندگی کہتی رہے گی چکن والا مہنگا چکن بیچ رہا ہے، لیکن وہ بڑی کمپین بھی چلی کہ آپ چکن 1 ہفتہ نہ کھائیں، 10 دن نہ کھائیں، کوئی بھی عمل نہیں کرے گا۔ تو یہ اسی طرح قوم جو ہے نا، اس کو جوتے مارنے والے لوگ اور چاہیے، باقی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔